سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ سبحان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا سبحان اللہ وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ أما بعد سبحان فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ سبحان اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة سبحان اللہ لا تبديل لكلمات الله سبحان ذلك هو الفوز العظيم سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم سبحان بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین، اب میں بھی ایک پرانا آدمی ہو چکا ہوں اور آپ ہمارے دوست ہونے کی حیثیت سے بھی پرانے دوست ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ مضمون بھی ایسا ہے جو بار بار بیان ہو کے اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ آدمی ان آیتوں کو سنتے ہی سمجھتا ہے یہ بہت مرتبہ سنا ہوا ہے، تو ذوق یہ بن جاتا ہے کہ چلو برکت کے لیے بات سن لیتے ہیں، نئی بات تو اس میں کوئی ہوگی نہیں، وہی پرانی باتیں ہوں گی، برکت کی غرض سے پھر سن لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پرانا آدمی کوئی پرانی بات کرے گا، اور پرانی آشنائی ہے، پرانا تعلق ہے، وہی پرانی باتیں ہوں گی، کوئی نئی بات تو میری سمجھ میں ہے نہیں جو میں آپ کو یہ وعدہ دوں کہ کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ البتہ یہ ہے هو المسک ما کررتہ یتذبذب، یہ کستوری ہے، اسے جتنا گھسو گے نئی نئی خوشبو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ابو بکر اسلام۔ کستوری پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ گھستے گھستے وہ بے خوشبو ہو کے رہ جائے، لیکن قرآن عظیم پر وہ وقت نہیں آ سکتا جب اس پر ریسرچ کرتے چلے جاؤ تو یہ پرانا ہی ہو کے رہ جائے، نہیں، اس میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اولیاء اللہ اس دور میں خصوصیت سے موضوع گفتگو کیوں بننے چاہیے، اس ضرورت پر میں گفتگو کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ جس وقت نبوت اپنی ظاہری کارکردگی کے عالم میں ہوتی ہے، اس وقت اگر 1,24,000 سے کم و بیش بھی اولیاء اللہ ہوں تو ان کی کارکردگی صرف خدمت کرنا ہے، اپنی ولایت اور بزرگی دکھانا نہیں۔ صحابہ بھی اولیاء اللہ کی ایک کیٹیگری ہے، بے شک اللہ کا دوست ہونا، فرشتے بھی خدا کے دوست ہیں، نبی بھی خدا کے دوست ہیں، صحابہ بھی خدا کے دوست ہیں، اور دیگر اولیاء اللہ بھی خدا کے دوست ہیں۔ سچ۔ اسی لیے ولایت کے موضوع پر گفتگو کرتے وقت اس پر گفتگو آتی ہے، یہ ولایت انبیاء ہے، سبحان، یہ ولایت مرسلین ہے، سبحان، یہ ولایت ملائکہ ہے، یہ ولایت کبریٰ ہے، یہ ولایت صغریٰ ہے۔ واو، یہ گفتگویں اس طرح آتی ہیں، یعنی نبی بھی معنی ولایت میں نبی بھی آتا ہے، نبی بھی ایک نوعیت کا ولی ہے۔ یہ اصطلاحی فرق ہے، بول چال کا فرق ہے۔ جیسا کہ ایک گاؤں میں راجگان کی مختلف فیملیز ہیں، ایک باب فتح خان کی اولاد ہے، ایک باب فضل خان کی اولاد ہے، ایک باب محمد خان کی اولاد ہے، تو اس کو کہتے ہیں ممدیال، فضلیال، فتحال۔ واو، تو یہ آپ نے ان کے نام مختلف رکھ لیے، اصل میں تو وہ ایک ہیں، سبحان، کوئی بڑے بھائی کی اولاد ہے، کوئی چھوٹے بھائی کی اولاد ہے، سبحان، تو ایک راجہ ہونے کے معنی میں تو وہ ایک ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرہ اپنے منصبی اعتبار میں خدا کی کائنات میں سب سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن کیٹیگری وائز ولایت کے زمرے میں وہ بھی آتے ہیں۔ سبحان، تو ولایت کا اعلیٰ اور معیاری سٹینڈرڈ وہ ہے جو نبیوں کا ہے۔ سبحان، اس لیے جب نبی اپنی ظاہری کارکردگی میں ہوتا ہے تو 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ ہیں، ان کی کرامتوں کا کیوں ذکر نہیں آتا؟ ظاہر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اولیاء اللہ سے بلند ہیں، بہت بلند، صحابہ سارے صحابہ سے جو بلند ہیں، تو پھر باقی اولیاء اللہ سے نہ بلند ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن ان کی کتنی کرامتیں سرکار کے دور میں ظہور میں آتی ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جن دنوں کو دھوپ زیادہ سختی کی پڑے، چاندنی زیادہ ہوتی ہے، سبحان، کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ جو اصل کو روشنی کا موقع ملتا ہے تو اس وقت فرا جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، لیکن جس وقت اصل اوجل ہو تو پھر اتنا ہی چمکنے کا موقع فرا کو مل جاتا ہے، سبحان، مگر جتنا اصل روشن ہو اتنا ہی فرا روشن ہوتا ہے۔ سبحان، سبحان، موسم گرما کی راتوں کو چاندنی کیوں زیادہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کے سورج میں چمک زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اصول یہ بن گیا کہ ہر نبی کا امتی اپنے معنی ولایت میں
اس کا ریفلیکشن ہوگا جو اس کی نبوت کا منصب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ مفکر اسلام. تو عرض خدمت ہے، ہر نبی کے امتی ولی کا معیار صف اولیاء میں وہ ہوتا ہے جو اس کے نبی کا صف انبیاء میں ہو. یعنی اگر نبی کا درجہ صف انبیاء میں فرسٹ کیٹیگری میں آتا ہے، اس کا امتی ولی ہو تو اس کا ولیوں کی صف میں فرسٹ کیٹیگری میں نام آئے گا. اگر نبیوں کی کیٹیگری میں وہ اسپیشل کلاس کا رسول ہے، اولو العزم رسول، تو پھر اولیاء اللہ کی صفوں میں وہ ولیوں کی صف میں اس صف میں اس کا نام بولے گا جو اولیاء اللہ میں اولو العزم کہلاتے ہیں. کیا مطلب نکلا؟ کہ جو نبی کی کلاس نبیوں میں ہوتی ہے وہ اس کے امتی ولی کی ولیوں میں وہی کلاس ہوا کرتی ہے. اس کا اندازہ آسان لفظوں میں کرنا چاہو تو یوں کر لوں، جس طرح کے باپ کے قد و قامت کو بیٹا انہیرٹ کرتا ہے، اس کے ناک نقشے کو، اس کی صورت کو، چمڑے کی ملائمت میں، چمڑے کے کھردرے پن میں باپ کی کاپی کرتا ہے، باپ کا اس کو ورثہ ملتا ہے، جس طرح بیٹا اپنے باپ کے ظاہری ورثے میں اس کا وارث قرار پاتا ہے، اس کی پراپرٹی کو انہیرٹ کرتا ہے، اسی طرح اس کی اسپرچل پراپرٹی جو نبی کی ہوتی ہے یہ اس کا روحانی بیٹا ہوتا ہے. روحانی بیٹا ہونے کی وجہ سے باپ کی روحانی ورثے کو انہیرٹ کرتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نوعیت کا معجزہ اس کے نبی کا ہو، اس کی کرامت میں وہ رنگ ملتا ہے جو اس نبی کے معجزے میں ملتا ہے. پیلا نیلا کوئی بھی اس کا رنگ ہو، جو امتیاز کا رنگ اس کا ہے، جو امتیاز، جو ڈسٹنکشن، جو اسپیشیلٹی اس کے نبی کے معجزے میں ملتی ہے، پھر اس کا امتی ہو اور ولی ہو، اس کی کرامت میں وہ رنگ آ جائے گا جو اس کے نبی کے معجزے میں ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتگان کا ذکر آتا ہے سورہ یاسین شریف میں کہ جس وقت وہ گئے، انہیں کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہارے پاس آئے ہیں. ان کا تم جس کے بھیجے ہوئے اس کی کیا شان ہے؟ کہا وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. کہا وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کہا اس کا ثبوت لاؤ. ان کا لاؤ، ہم مردے زندہ کر دیتے. اب سب کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ولی تھے، وہ رسول اور نبی نہ تھے. ان کے لیے لفظ رسول یا مرسل جو استعمال ہوا وہ لغوی معنی میں ہوا، اصطلاحی معنی میں نہیں ہوا. لغوی معنی میں، جس کو لیکسیگرافیکل میننگ کہنا چاہیے، یہ وربل میننگ اس کو کہنا چاہیے. لفظی ترجمے میں مرسل کے معنی بھیجا ہوا، لفظی ترجمے کے معنی میں ان کو کہا کہ یہ رسول ہیں، پر کس کے؟ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہیں. تو جس کو آپ رسول کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے معنی میں آتا ہے. تو جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بارے میں جو بیان ہے وہ ولی کا بیان ہے، وہ نبی کا بیان نہیں. وہ نبی کا تذکرہ نہیں، وہ ولی کا تذکرہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے تھے، وہ گئے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ید بیضا دکھلا سکتے ہیں؟ کیونکہ جس کے بھیجے ہوئے ہیں وہ ید بیضا نہیں دکھلاتا، وہ روشن ہاتھ نہیں دکھلاتا. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم دریا پھاڑ کے دکھلا سکتے ہیں؟ کیونکہ بھیجے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں تو دریا کو لاٹھی سے پھاڑنا یہ ان کی اسپیشیلٹی نہیں ہے، ان کی خصوصیت نہیں ہے. تو آدمی کے باپ کی جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دکانیں ہوں یا مکان ہو، سامان ہو یا دیگر اثاثہ ہو، انہیرٹ اسی کو کرتا ہے جو اس کی باپ کی پراپرٹی میں ملے. اب یہ روحانی بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ پراپرٹی انہیرٹ کر رہے ہیں، وہ ورثہ ورثے میں پا رہے ہیں جو ان کے روحانی باپ کے ورثے میں پایا جاتا ہے. وہ چونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے نتیجے کے طور پر ان کو مردے زندہ کرنے چاہیے تھے. قرآن کی اندرونی شہادت ہے، انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھلائے. قرآن کہتا ہے جبکہ غیر نبی ہیں، ایک تو یہ ڈٹرمن ہو گیا، ایک طے ہو گیا کہ ولی کے لیے مردے کو زندہ کرنا قرآن عظیم کے اندرونی شہادتوں میں موجود ہے. اور باقی امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ زیادہ سرتاج ہے، زیادہ سینئر ہے. تو جو چیز ادنا کے لیے ممکن ہو وہ اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ممکن ہوتی ہے. اس لیے ثابت ہو گیا کہ امت محمدیہ میں اگر کل کوئی ولی مردہ زندہ کر سکتا تھا تو بات برحق تھی. آئندہ اگر کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ کے فضل سے مردے کو زندہ کر کے دکھلائے تو عین ممکنات ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ مفکر اسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتگان نے جب مردے زندہ کر کے دکھلائے تو
تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولی اپنے نبی کے روحانی ورثے کو انہیرٹ کرتا ہے، ورثے میں پاتا ہے، انہیرٹ کرنا میں ورثے میں پانا، وہ ورثے میں پاتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے آصف بن برقیہ، ان کی کرامت کے ظہور کا وقت آیا۔ یہ بات آپ نے روزانہ سنی ہے، لیکن اس کا ایک رخ تھوڑا سا بدل لو تاکہ آپ اس کے نئے پہلو پر روشنی پڑے، آپ کی اطلاعات میں کچھ ایکسٹینشن ہو، محسوس ہو کہ آپ نے آج کچھ نیا مطالعہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن عظیم کرتا ہے۔ قرآن عظیم کے متن نے بتایا کہ جس وقت بلقیس سامنے آ گئی، یہ واقعہ پیلسٹائن کا، فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور شہر سبا کی وہ رہنے والی ہے، اور شہر سبا یمن میں ہے۔ تو آپ نقشے پر ایک نگاہ ڈالیں، رف اندازے کے مطابق غالباً فلسطین سے کوئی 2000 میل کے ہیر پھیر میں، ایک رف اندازے کے مطابق مکہ شریف بنتا ہوگا، اور اس سے آگے شہر سبا کی دوری تقریباً 1000 میل کے ہیر پھیر میں ہوگی یا کچھ کم و بیش ہوگی۔ تو ایک رف اندازے کے مطابق 2.5 سے 3000 میل کا فاصلہ ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ اب نقشے پر ایک نگاہ ڈالیں، سلیمان علیہ السلام ہیں فلسطین میں، بیت المقدس کے مقام پر ہے، تخت پر جلوہ افروز ہیں، آ گئی ہے بلقیس سامنے۔ اب جب سامنے آئی ہے تو اس وقت کہتے ہیں میں یاتی بعرشہا، اس کا تخت کون لائے گا؟ اب کوئی ہے سوال کہ ایک آدمی یہاں میرے پاس موجود ہو، میں اس کو کہوں کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو ناروے سے کسی کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ جو رف اندازے کے مطابق ناروے کی دوری بنتی ہے، تقریباً اتنی دوری ہے وہاں کی، تو کوئی ٹوکری نہیں ہے، کوئی چھابا نہیں ہے، ہاں کوئی باکس نہیں ہے، کوئی بریف کیس نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کے لے آئے، تخت لائے۔ 40 مربع گز ہے جس پر باقاعدہ اس کی کیبینہ بیٹھنے کے لیے، اس کے اسمبلی کے ممبران بیٹھنے کے لیے 40 چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے رؤسا کی کرسیاں ہیں، بڑی بڑی وزنی ہے، اور 7 کوٹریوں کے اندر بند ہے، محفوظ جگہ پر ہے۔ کہا کون اس کا تخت لائے گا؟ اس پر ذہن انسانی کو ایک سوال کرنا چاہیے کہ پیغمبر سے بڑھ کر کسی شخص کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا۔ اس وقت اینے ممکن تھا کہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں کہیں مولا کریم اسے تخت کون لا سکتا ہے، اور میں تیرا قریب ترین ہو کر تجھے چھوڑ کے کسی اور کو کہوں وہ لے آئے، مولا کریم تو لے آ۔ اس جگہ سیاق و سباق اس امر کو متعین کرے گا کہ اگر کوئی کام بندہ بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہے کہ خدا کرے، تو پھر خدا کو خدا تو نہ سمجھا، خدا کو تو معاذ اللہ چپڑاسی سمجھا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے بتانا چاہا جو کام میرا چپڑاسی کر سکتا ہے میں خدا سے کیوں کہوں؟ یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس پر ایک پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو کام حضرت آصف بن برقیہ کر سکتے ہیں، سلیمان علیہ السلام بدرجہ اولا کر سکتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں لے آتے؟ کیا مطلب نکلتا ہے؟ رب کو یہ نوٹس ہے، اطلاع ہے، پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ رب کو پتہ ہے بے ایمانوں کی بڑی تعداد پیچھے آنے والی ہے، وہ کہیں گے ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ ولی کی کرامت اپنے طور پر ظہور پذیر ہو جاتی تو ایک بات کہی جا سکتی تھی، یہ بات اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے، یہ مصدقات میں سے نہیں ہے، یہ مسلمہ بات نہیں ہے، یہ ویل پرووڈ بات نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ رب نے کہا کہتا میں ہوں، کراؤ تم، اور اے نبی تیری موجودگی میں پریکٹیکل کراتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کی موجودگی میں اس کرامت کی اٹیسٹیشن ہوئی ہے، یہ ویل اٹیسٹڈ اور رجسٹرڈ قسم کی کرامت ہے، اس کا کوئی منکر انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کرامت ہے کس طرح کی؟ تخت اٹھا کے لے آؤ۔ اب جو نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے گماشتگان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک سے ہے، اسی اینک کی روشنی میں اب اس کا بھی جائزہ لو، وہی چشمہ لگاؤ اور دیکھو اس میں وہ رنگ نظر آتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کیوں مردے زندہ کیے تھے؟ جس کے پاس سے آئے تھے وہ مردہ زندہ کرنے والا تھا، وہ معجزہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا، اس کا نام کرامت ہو رہا تھا۔ اسی لیے ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہے، ہر مرید کے اندر کرامت اس کے پیر کی کرامت ہے، ہر علم والے کا علم اس کے استاد کا، اس کے استاد کے حسن کی نمائش ہے۔ تو ان بنیادوں پر جب آگے چلیں گے تو غور کریں گے سلیمان علیہ السلام کہتے تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ اس وقت ایک جن بولا، انہوں نے کہا میں لاؤں گا، مگر ذرا دیکھیں وہ زمرہ اولیاء میں سے نہیں ہے۔ اصولی بات کیا ہے؟
اصولی بات یہ ہے کہ فیض وہ پائے جو بیعت کرے، نسبت بنے تو وہ تو جن ہے تیری میرے ساتھ، وہ نسبت ہی نہیں ہے جو ایک ولی کو ہونی چاہیے۔ میرا ورثہ تو وہ انہیرٹ کرے جو میرے ساتھ نسبت پائے۔ اب حضرت عاصم بن برقیہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بول اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب قرآن عظیم اگر صرف عاصم بن برقیہ کا نام لے لیتا تو بات تو بن جاتی تھی، لیکن پتہ ہے قاعدے کے مطابق کیا بات باقی رہ جاتی؟ وہ شخص سے متعلق حکم ہوتا، قیامت تک آنے والے وقت کے لیے یہ دلیل شخصوں کے لیے نہ بنتی، ایک شخص خاص کے لیے بنتی۔ سمجھے بات؟ یعنی کہہ دیا عاصم بن برقیہ نے کیا تو قانون کی نظروں میں معنی یہ ہوتے کہ یہ اسپیشیلٹی ہے عاصم بن برقیہ کی، مگر شخص کا نام نہیں لیا، کام کا نام لیا، جس کے معنی یہ ہے جب یہ کام لوٹ لوٹ کے آئے گا تو یہ حکم بھی، یہ سٹیٹس بھی، یہ اسپیشیلٹی بھی لوٹ لوٹ کے آئے گی۔ کام کیا تھا؟ کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بول اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس وقت اس کے وصف کا بیان کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ جو آئندہ کام ہونے والا ہے اس کا مدار اس وصف پر ہے، یعنی کتاب کا تھوڑا سا سچا علم جس کے پاس ہے وہ اب تخت اٹھا کے لانے والا ہے، جس کا معنی یہ نکلے کہ اب تخت کا اٹھا کے لانا ہے حکم، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کتاب کا تھوڑا سا علم ہونا۔ جب وجہ لوٹ کے آئے گی تو حکم بھی لوٹ کے آئے گا۔ کیا مطلب؟ جب اصلی معنی میں کتاب کا علم کسی کے پاس قیامت تک پایا جائے گا تو پھر یہ تخت اٹھا کے لانے کی قوت قیامت تک آتی جاتی رہے گی۔ قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ شخص بول اٹھا جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا۔ تھوڑا سا علم کتاب، یہ من تبعیضیہ ہے، تھوڑا سا علم کتاب، اور کتاب بھی ان کی۔ اب قرآن عظیم کی شان کیا ہے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ سب آسمانی کتابوں کا جامع ہے۔ ساری کتابوں کے علوم اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس والے علوم ساری کتابوں کو اکٹھا بھی کرو تو وہ گھیر نہیں سکتے، اتنا اس میں علم ہے۔ اور پھر اس کا تھوڑا سا علم سرکار کو دیا گیا، فرمایا نہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا پیارے نازل بھی ہم نے کیا ہے، سکھانے کا کام بھی ہم نے کیا ہے۔ اور اس طرح کے کلاس کون سی ملی ہے؟ کا فضل عظیم، فرسٹ اسٹینڈ۔ یا آپ کلاسیں جو پڑھتے رہے نا، مولوی عالم، مولوی فاضل، معلوم ہے سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ فاضل ہے، وہ فاضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وہاں معلوم ہوا کہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کورس میں جو فاضل ہے وہ ہم نے تمہیں کرایا، اور صرف فاضل نہیں، فضل عظیم، ایسا فاضل کہ اس نوعیت کا اکیلا تو ہی فاضل ہے، تیرے جوڑ کا کوئی فاضل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں اس ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ حضور کو دیا گیا تو سرکار انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ایک بات کا جائزہ ہونے لگا کہ تھوڑا سا علم کتاب جس کے پاس تھا وہ بولا تو اسے کیا کہا؟ ان کا میں تخت بلقیس اٹھا کے لاتا ہوں۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ فلسطین کا۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ فلسطین میں۔ تخت کہاں سے لانا ہے؟ یمن سے۔ دوری کتنی؟ 2.5 سے 3,000 تک رف اندازے کے مطابق۔ لیکن کتنی دیر میں لانا ہے؟ جن کہتا ہے اتنی دیر میں لاؤں گا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، جب تک حضور آپ کی یہ مجلس برخاست ہوتی ہے لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا یہ دیر ہے۔ ہاں، لانا یمن سے ہے، لانا تخت ہے، 7 کوٹریوں میں بند ہے، اور مجلس کے برخاست ہونے تک اگر لائے تو دیر ہے۔ اب جن جس جگہ چل کے جن کی پرواز ختم ہوتی ہے اس وقت ولی بولتا ہے، کہتا ہے یہ ولی کے بولنے کا وقت ہے۔ جنات کی طاقت ولی کی طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو مجلس کے برخاست ہونے تک لائے گا، لیکن میں
قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ جھپکنے سے پہلے. لفظ نگاہ اور جھپکنا ایک لطیف اشارہ ہے. وَرَوَاهُ شَعْرٌ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وہ عزت عطا فرمائی کہ ایک مہینے برقیرہ صبح کے وقت ان کا تخت ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اور ایک مہینے برقیرہ شام کے وقت ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. یعنی تخت کا اڑا کے لے جانا صف انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اب ان کا جو ولی ہے اپنے نبی کے ورثے کو انہیرٹ کرتا ہے. اب دونوں کلاسوں کو ہم نے سامنے کھڑے کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے اسی ملک میں گئے ہیں، کہتے ہیں مردہ زندہ کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا گماشتہ اسی ملک میں کہتا ہے تخت لاتا ہوں. ایک تخت لائے، دوسرا مردہ زندہ کرے. کیوں؟ کہا جس کے پاس سے میں آیا ہوں وہ مردے زندہ کرتا ہے، اور جس کے پاس سے میں آیا ہوں وہ تخت اڑاتا ہے. کہا تخت والے کا بھیجا ہوا تخت اڑائے، مردے زندہ کرنے والے کا بھیجا ہوا مردے زندہ کرے. اب مدینے والے کی باری آئی، فرمایا نبیوں میں کوئی نبی ایسا بتاؤ جس کا کوئی معجزہ ہو میرے کو پاس اس کا معجزہ نہ ہو. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے کی روشنی میں ایک بڑا خوبصورت نتیجہ اخذ کیا ہے. وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب تو کیا کر؟ فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرٍ، تو ان کی ہدایت کی پیروی کر. محبوب کبریاء علیہ السلام کی ذات بابرکات کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی ایک لسٹ رکھی، ان کے معجزات بیان کیے، ان کے کمالات بیان کیے، ان کے ادیان بیان کیے، ان کے مذاہب بیان کیے، ان کے سول اللہ بیان کیے، ان کے کرمنل اللہ بیان کیے، ان کے انٹرنیشنل اللہ بیان کیے، ان کے بین الاقوامی تعلقات کا ذکر کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرٍ. اے محبوب کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک منزل پر جانے والے لوگ ہیں. ان کو میں نے ہدایت عطا فرمائی، منزل کی نشاندہی میں نے کی ہے، ان کو منزل مقصود پر میں نے پہنچایا. ہدایت قرآنی سیاق میں دو معنوں میں مستعمل ہے. ایک معنی منزل کا راستہ دکھلانا، ایک معنی منزل پر پہنچا دینا. شرح تہذیب منطق کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں یہ بحث ہے کہ کہاں یہ ہدایت منزل پر پہنچانے کے معنی میں ہوتی ہے، کہاں ہدایت راستہ دکھلانے کے معنی میں ہوتی ہے. تو یہاں ہدایت معنی منزل مقصود پر پہنچانا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو منزل مقصود پر میں نے پہنچایا ہے. میں کہتا ہوں یہ منزل رسیدہ لوگ ہیں. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرٍ، تو ان کی ہدایت کی پیروی کر. حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے فلسفیانہ انداز میں زیر بحث لاتے ہیں. کہتے ہیں ہدایت یا اصول دین، پیروی یا اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں ہوتی ہے. یعنی کوئی کسی کے پیچھے چلے یا بنیادی اصولوں میں چلے، یا بنیادی اصولوں میں نہ چلے بلکہ پروویژنل لا میں، جزوی قانون میں پیچھے چلے. فروع دین میں کا جس کا دین ناسخ الادیان ہو، جس کی شریعت ناسخ الشرائع ہو، جس کا مذہب ناسخ المذاہب ہو، جس کی کتاب ناسخ الکتب ہو، جس نے آ کر کے کتاب دکھلائی تو سب کتابوں کے جتنے قانون ہیں وہ ایبروگیٹ ہو گئے، کینسل ہو گئے. جس نے شریعت آ کے پیش کی تو سب شریعتوں بستے باندھ لیے. جس نے دین آ کے پیش کیا تو سارے دین ان کے دروازے بند ہو گئے. تو جس کی شریعت شریعتوں کو منسوخ کر دے، دین دینوں کو منسوخ کر دے، قاعدہ قاعدوں کو منسوخ کر دے، مذہب مذاہب کو منسوخ کر دے، جس کی نبوت سابقہ تمام سلاسل کے نظام کو بند کر کے رکھ دے، وہ پیروی پھر کس معنی میں کرتا ہوگا؟ یہ پیروی کی تو کوئی قسم نہیں بنتی. کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ او محبوب کریم اطلعناک علی احوالہم وسیرہم فاختر منہا اجودہا واحسنہا. یہ کبیر کی عبارت ہے.
علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ او محبوب کریم، جو حسن ان تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، وہ ایک ایک گلدستہ ہم نے تمہارے سامنے رکھا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی یادگار ہے. اب یہ تیری چوائس پر رہا کہ جو تجھے اچھا لگتا ہے نا وہ تو لے لے. بھائی یہ سبھی انبیاء و مرسلین کے گلدستے پیارے لگے. فرمایا جو پھر ان سب کے پاس تھا نا وہ سارا اکٹھا کر کے تجھے تیرے ٹیبل پر رکھ دیا. اور اس کے بعد وَفَضِّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ رَبُّهُ بَعْدَ مُتَرَجَاتٍ. فرمایا کہ ان کے فضائل دینے کے علاوہ تجھے محبوبیت کا جو تاج بنایا ان معجزات پر بھی نیا رنگ آ گیا، ان کمالات پر بھی نیا رنگ آ گیا. آگے جو سارے ایک ایک پھول ایک ایک نبی کے گلستہ میں تھا وہ سارے کا سارا ایک گلدستہ بنا کے تیری بارگاہ میں رکھ دیا گیا. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. بھائی یہ سارے نبیوں میں اپنے اپنے حسن تھے، لیکن اس ایک ایک میں ایک ایک حسن تھا. جس کے پاس ید بیضا تھا اس کے پاس مردے زندہ کرنے والی پھونک نہیں تھی. جس کے پاس مردے زندہ کرنے والی پھونک تھی اس کے پاس وہ حسن نہیں تھا کہ دیکھنے والا سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالے. جس کے پاس وہ حسن تھا اس کے پاس نارے نمرود کو گلزار کرنے والا پاؤں نہیں تھا. جس کے پاس نارے نمرود کو گلزار کر دینے والا پاؤں تھا اس کے پاس پتھر سے اونٹنی نکالنے کے حالات نہیں تھے. مگر اے میرے محبوب آنچے خوباں ہماں دارند تو تنہا داری، جو سبھی خوبیاں سبھی میں مل کے تھی. گئے ہیں دونوں جہاں دو نظر سے گزر، گئے ہیں دونوں جہاں تو نظر سے گزر. تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شیخ القرآن قبلہ مفکر اسلام. گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. تیری ہر جگہ دیکھی نرالی بھون، پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. لم یأت نذیروں کا فی نظر، لم یأت نذیروں کا فی نظر، مثل تو لشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شاہ دوسرا جانا. تجھ کو شاہ دوسرا جانا. سارے جہان کے حسن ایسا پتہ چلتا ہے تیری بارگاہ کی بھیک ہے. جیسا کہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ فرمایا فَإِنَّهُمْ شَمْسُ فَضْلِهُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِهُمْ كَوَاكِبُهَا فَيُظْهِرْنَا أَنْوَارَ حال الناس فی الظلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا. فرمایا سارے انبیاء جو ہیں یہ ستارے ہیں اور حضور کی ذات سورج ہیں. تو جس دن دھوپ زیادہ ہو رات کو چاندنی زیادہ ہوتی ہے. ہاں کیونکہ وہ جو سورج کی تمازت ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، تو اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ ستاروں میں نمودار ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں جو پھونک تھی یہ محبوب کبریا کا ریفلیکشن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر کمالات، ان کا مس کرنا جو تھا مادرزاد نابینوں کو بھینا کرنا، یہ محبوب کبریا کی بارگاہ کا فیضان تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فیضان تھا. اس نے یوسفی
کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا۔ مصر کی وادیوں میں کسی رانا و زیبا کو گھومتے ہوئے کسی نے دیکھا، کہا تینوں عاشق لوگ پہچان گئے، تینوں عاشق لوگ پہچان گئے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بحر احمر کی وادیوں کو پار کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ کی نورانی چمک دیکھی تو سمجھ میں آ گئی تینوں عاشق لوگ پہچان گئے۔ کہ کس روپ میں؟ کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا۔ سورج کی روشنی کا رات کے ستاروں پر اثر پڑنا، اور امام بصری کا یہ کہنا کہ باقی انبیاء و مرسلین ستارے ہیں، تو سورج ہے، تو سورج کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ تاروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اے محبوب کبریا، جو فضائل و کمالات تیری ذات میں تھے وہ ستاروں میں نظر آئے، پر ستارے ان سب فضائل کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ سارے ستارے فیض لے سکتے ہیں پر سارے ستارے مل کے سورج نہیں بن سکتے۔ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا، تیری ہر جگہ دیکھی نرالی بھون، پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ اب جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے اندر یہ جامعیت پائی گئی تو جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی جاتا ہے تو وہ اس کمال پر انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کمال اس کے نبی میں پایا جاتا ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی تخت بلقیس اٹھا کے لاتا ہے، اور کتنی دیر میں بلقیس سامنے آ گئی ہے، سلیمان علیہ السلام سامنے بیٹھتے، کہتے ہیں کہ وہ سامنے آ گئی ہے پر وہ وہاں سے یہاں نہ آنے پائے، تخت پہلے سے آ جائے اس شرط پر۔ کہ لو ابھی لو یہ مردانو کوئی یاد کرے دا، مردانو کوئی یاد کرے دا، اوکھے سوکھے ویلے مرد وگارے کدی بھی نارے وانگن شیر۔ کتنا زور کا مصرع ہے، مرد ونگارے کدی بھی نارے وانگن شیر مرے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مفکر اسلام۔ ہے کہ نہیں بات؟ ثبوت ملتا ہے نا۔ میاں صاحب نے جس باتیوں کر تو یہ بات نہیں کہی، تحقیقات کی روشنی میں اپنا وجود رکھتی نہیں رکھتی۔ وہ وقت کہ بلقیس سامنے ہے وہ چند گزوں کے فاصلے پر ہے، کوئی میلوں کے فاصلے پر نہیں، فرانگوں کے فاصلے پر نہیں، چند قدموں کے فاصلے پر ہے، اور وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ خود چل کے آ رہی ہے، وہ اٹھا کے لانا ہے۔ کیا سودا کرو جی؟ کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا وہ چند قدم طے نہ کر سکے تو ہزاروں میل طے کر کے آئے۔ لیکن یہ دوری تو تخت کی ہے نا، لانے والے کی تو دگنی ہوگی نا، 2 سے ضرب دونوں سے۔ اگر وہ 3000 میل ہے تو اس کے لیے تو 6000 میل ہے نا۔ وہ 6 قدم چل کے نہ آئے تو 6000 میل، تو اس نے تو کچھ اٹھایا ہوا نہیں ہے، تو کچھ اٹھا کے لائے گا۔ مرد ونگارے کدی نہ آ رہے وانگڑے شیر بریلے۔ اب ان 2 ولیوں نے معجزے انہیرٹ کیے، پر کس کے؟ اپنے اپنے نبیوں کے، جو ان کے نبیوں کی شان تھی اس ورثے کو انہوں نے کرامت کے روپ سے پایا۔ اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی کا جو انہیریٹنس رینج ہوگا وہ کیا ہوگا، یعنی دائرہ وراثت کیا ہوگا؟ جو اس کے نبی کا جتنا ورثہ ہے نا، اس ورثے میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے دیکھنا ہوگا اس کے نبی کی جورسڈکشن کیا ہے، ان کے نبیوں کی جورسڈکشن کیا ہے۔
یعنی وہ پریسکرائبڈ ایریا جس میں وہ اپنی پاورز ایکسرسائز کر سکتے، ان کا کیا تھا، ان کا کیا ہے؟ ان کا تھا بنی اسرائیل، ان کا دائرہ تصرف بنی اسرائیل ہے، اور ان کا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن تیری اپنی اٹھان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب پر وہ کتاب نازل فرمائی جو غفلہ نہیں مارنے دیتی، حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کو نکھار کے رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یزید بھی اچھا ہے حسین بھی اچھے ہیں۔ اگر نماز حسین نہ پیچھے چنگی ہونی تو توڑا یزید نے گھر چنگا لگنا۔ نمازہ نے ادھر آ گیا تو لنگرا نے ادھر چلا گیا، تو ایسی زندگی۔ قرآن عظیم نے کیا خوبصورتی سے ذکر کیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کو جتنی مرتبہ نئی لذت محسوس ہوتی ہے نہیں۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا۔ معلوم ہوا نبی کی آمد کا ٹائٹل ہی فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنا، نیکی اور بدی میں فرق کرنا، اچھے اور برے میں فرق کرنا۔ یہ موضوع ملحدین کا ہے۔ یہ یزید بھی اچھا ہے، حسین بھی اچھا ہے، یہ آل حق کا موضوع نہیں ہے۔ آل حق کا موضوع الحق حق والباطل باطل، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، اور سچ اور جھوٹ کو ملانا یہ پرانے یہودی اسکالرز کی عادت ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ حق اور باطل کو تم مت ملاؤ، تم پتا تمہیں بھی ہے۔ معلومات جنہیں یہ بہت خطرہ لایا تھا انہوں کی بھی پتا سب ہے بے ایمانی ہے، یہ پتا ان کو بھی تھا۔ نادانی کے عالم میں ایسا نہیں کیا، پتا چلا کہ یہ جرم جو ہے گلٹی کانشنس سے کیا جاتا ہے، ذہن مجرمانہ سے کیا جاتا ہے۔ لا علمی اگنورنس میں یہ جرم نہیں ہوتا، یہ ذہن مجرمانہ کے ساتھ جرم ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار ہم نے اپنے محبوب پر فرقان نازل، حق اور باطل میں تمیز۔ حق اور باطل جس طرح ورثے میں کرامت پاتا ہے، اس طرح ورثے میں دستور بھی پاتا ہے، اس طرح ورثے میں وہ عادات و خصائل بھی پاتا ہے، اس طرح ورثے میں سیرت بھی پاتا ہے، کیونکہ اس کے اوصاف، اس کے عادات، اس کا عمل، اس کی سوچ، یہ کرامت اور کمالات کی بنیاد ہوتا ہے۔ جو سوچ میں غلطی کھا جائے، جو عمل میں غلطی کھا جائے، جو عقیدے میں مخالفت کر جائے، جو زندگی کی راہ گزاروں میں، اپنی روشوں میں، اپنی خیابان حیات میں نبی کے دستور کی مخالفت کر جائے، وہ ورثے کو انہیرٹ نہیں کیا کرتا۔ مادی ورثے میں ایک نالائق بیٹا بھی اپنے باپ کا ورثہ پا لیتا ہے، لیکن روحانی ورثے میں روحانیت کے شرائط پورے ہونے چاہیے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جو ساتھی گئے تھے کرامت دکھلانے کے لیے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نوازے ہوئے تھے، عقیدہ وہی رکھتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، عمل اسی طرح کا کرتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے نتیجہ اسی طرح کا پیدا کر کے دکھلا سکے جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا کرتے تھے۔ آصف بن برقیہ نے یقیناً اپنے نبی کی طرح تخت اڑا کے دکھلایا، اس کا نبی تخت اڑاتا پھرتا ہے، اس لیے اس کے امتی نے بھی تخت اڑا کے دکھلایا۔ پر یہ کون آدمی ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ کتاب سے بیگانہ نہیں ہے کہ پہلے بیعت شروع کر دیا بعد میں یسر قرآن پڑھا ہو۔ ہاں، اس کا دین سے تعلق ہے، اس نے اپنے نبی سے وہ عقیدہ پہلے سیکھا ہے جو نبی کا عقیدہ ہے، وہ
طرز زندگی اپنائی ہے جو نبی کی طرز زندگی ہے، پہلے وہ ان اصولوں کو انہیرٹ کرتا ہے جن اصولوں پر کرامت یا معجزے کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ معجزہ نبی کو ملتا ہے، کرامت ولی کو ملتی ہے، لیکن دستور اور عمل اور سوچ اور عقیدے میں وہ طابق النال بالنال پوری طرح ٹیلی کرتا ہے اپنے نبی سے۔ اب آج کی دنیا میں بھی اگر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیں تو ہر آدمی کے شخصی زندگی کا، اس کے پرسنل کیریکٹر کا فوٹو نکال کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فوٹو کے ساتھ ٹیلی کریں گے۔ اگر ملتا ہے پھر تو وہ وراثت پا سکتا ہے، لیکن دعویٰ کرے حسینی کرامات کا اور عمل کرے یزید کے سے، تو پھر رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کار شیطان می کو ند نامشولی، کار شیطان می کو ند نامشولی، گر ولی نست لانت بر ولی۔ یہ صوفیوں کا مفتی ہے، ولیوں کا مفتی، جس کا نام جلال الدین رومی ہے اور طریقتاً چشتی ہے، شاہ شمس تبریزی چشتی ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کار شیطان میں کنت نامش ولی، عمل اور عقیدہ شیطان والا رکھے تو سمجھے میں نبی کے ورثے میں پا رہا ہوں کہ گر ولی اینس لعنت بر ولی۔ رومی کے کتنے زبردست الفاظ ہیں، معلوم ہوا جس طرح نبی کو دو ٹوک بات، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوتا ہے، اس طرح جو ولی بھی صحیح خدا کے کاغذات میں ولی ہوتا ہے، لاگ لپیٹ کے بغیر سچی بات کرتا ہے۔ اب ان دونوں نے ورثہ تو پایا، لیکن کب؟ جب عقیدے، سوچ اور عمل میں پوری طرح مطابقت کی اپنے نبیوں سے۔ اب محبوب کبریا کی باری آئی، کہا ان کی جورسڈکشن بنی اسرائیل تھے اور میری جورسڈکشن جو ہے پوری کائنات۔ ان کے کرامت کے دکھلانے کا دائرہ وہ تھا جو ان کے نبیوں کی نبوت کا دائرہ تھا، اور میرے کرامت کے دکھلانے کا دائرہ وہ ہوگا جو میرے نبی کی نبوت کا دائرہ ہوگا۔ جہاں تک کا رب رب ہے وہاں تک کا محبوب کبریا رسول ہے، اس لیے پھر میرا غوث کہے بلاد اللہ ملکی تخت حکمی، بلاد اللہ ملکی تخت حکمی، یہ جتنے اللہ کے شہر ہیں یہ میرے حکم کے نیچے ہیں۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ، وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي۔ کا سورج گزرنے لگے، چاند گزرنے لگے، میری اپروول نہ ملے تو کھڑا رہتا ہے، اجازت نہیں گزرنے کی۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان الایمان بالسریہ لنالہ رجال من امتی و کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ تھے تو سرکار نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ میری امت میں بعض ایسے مردان خاص ہیں، ایسے مردان خدا ہیں کہ اگر ایمان کہکشاں کی چوٹیوں پر ہوتا تو وہ زمین پر رہنے والے ہو کر آسمان کی چوٹیوں سے اتار کر سے نیچے لے آتے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفوں میں سرکار کا یہ کمال ہے کہ سابقہ انبیاء بھی سرکار کی سفارش سے شفاعت کی پوزیشن میں آئیں گے، سرکار ان کی پہلے شفاعت کریں گے، بعد میں وہ اپنی امتوں کی شفاعت کی پوزیشن میں آئیں گے۔ اب دیکھیے امت محمدیہ کا ایک جوان پیش کرتے ہیں، مشکات شریف اور باب الیمن والشام، مشکات شریف آخری باب ہے، اس کے اندر حدیث ہے حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے عمر، یمن کا رہنے والا ایک جوان ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے بدن پر ایک سفید داغ ہے، میری زندگی میں میری اس کی ملاقات نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، جب اس کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو تو اس کو کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث موجود ہے۔
مستند حدیث ہے اور مضبوط ہے. کہتا کون ہے؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے کسے ہیں؟ اس جرار کو جو کفار کی گردن پر زندگی بھر کے لیے بوجھ بن کے رہ گیا. جس زمین سے گزر جائے 80 برس تک شیطان گزر نہیں سکتا. ایسا جرار، ہاں، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا. ایسا نہیں آنے سارے یہ کہتے ہونے سارے پیچھے ہوئی کس نہیں. مجھے آج تو 10-15 سال پہلے نہ ہونی ہے تو جس دن کو پیٹ ملیا اس دن ہونی شروع ہوئی کی. پہلے نہ سوجتی تھی یہ چالیں صبا تجھے. ایک ساتھی میاں نے اگر مالے موزی بدستے غازی نے طور تک اگر چائی کی نیت ہے کہ ہار جا. میں کہا جو غازی بنی تو کنوئے موزی بنی تھا تو پھر کیا مطلب لکھ لیا. غازی اس کی آنے چھاتی پر رکھا ہے گن آکھا کاٹا جے کی کولی. یہ تو تمہیں کسا بے ایمان کی پچھاڑیا نہ جہاد کیتا ہے نا اس کو کھسی کھاتا ہے تو پھر تو غنیمت ہے. پھر تو مالے موزی ہے بدستے غازی ہے تو یہ تو مالے موزی بدستے موزی ہے. پہلے نہ سوجتی تھی یہ چالیں صبا تجھے کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے. کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے. ارے جناب پیسے چاہیے کہ نا تو مطلب اپنی چاہیے رکھنا. جھوٹے ہو سو رہے ہو یہ گل غلط آخنے. وہ جڑی منج پاڑا کھائی گا اس کی دودھ دینا پڑے گی. اس کس طرح کہتے ہو پیسے لے لیتے پھر اپنے عقیدے پر قائم رہتے؟ یہ غلط بات ہے. عقیدے کا تو سودا ہے وہ. مولا مرتضیٰ کے بھائی مخالف دھڑے سے انہوں نے پیسے وصول کر لیے تھے لیکن ساری زندگی مولا مرتضیٰ کے کام نہیں آ سکے. اگر علی کا بھائی پیسے وصول کر لے تو علی کے کام نہ آ سکے. تم پیسے وصول کر لو دین کے کام آ سکو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. غیرت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو بغیرتی کے ساتھ ہاتھ مت پھیلاؤ. واہ کھڑی کے نرسلوں کے جنگلوں میں سونے والے درویش تیری غیرت پہ قربان. آج کی جانے والی نسیم کو ایک درد بھرا پیغام رومی کشمیر کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں. اور کسے تھی کیوں میں منگا اور کسے تھی کیوں میں منگا خصم کنگالی نی میرا جلدی آگے باوڑ میرا وہ تار بڑی دا بیڑا. رومی کشمیر سے یہ نبی محمد سوار پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ سے ایک منزل پہ رک جانے پر کسی درویش نے پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرے پاس آ جائیں تو آج ہی وہ آپ کی منزل طے کرا دیتا. جس وقت کسی کو رکنے کا خود ہی علم ہو دوسرے کو علم نہ ہو تو کوئی دوسرا بتاتے فلاں منزل پہ تجھے رکے ہوئے تو اس کی روشن ضمیری کی دلیل تو ہے. یہ بات تو آدمی کو فوراً یقین آ جاتی ہے کہ میرے اندرونی حال سے اگر وہ واقف ہے تو صاحب راز تو ہے صاحب دل تو ہے اور وعدہ کرتا ہے اگر میرے پاس ہو تو ابھی منزل طے ہوتی. حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ کی جو غیرت طریقت حرکت میں آئی اسی میں تو کھڑے ہو کر نا بغداد شریف پر منہ کر کے اپنے گلے میں پٹکا ڈال کے کہتے میرا جی میں تیرا ہو کے میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در دا مرید کو تا کیوں اخواں ایڈے وقت وردہ. آپ کو یاد ہے نا میرا 4 سال تک مقدمہ لڑا گیا تھا اسٹے نہیں ملا تھا تو انہوں نے غالباً کوئی یہاں کا وزیر تھا جس کے ساتھ ہمارے کوئی دوستوں کو ملنا جلنا تھا. انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہمارا ان سے پرسنل تعلقات ہیں ہم جا کے لکھوا کے لے آتے ہیں. اور ساری زندگی تو سانے اور یاد دستگیر پہنچے ہے یار مرید آخر تو پہنچے میں پوترا لگنا تو انتظار کرو پہنچنے انہوں نے جہاز تھا ہی نہیں. میں کہا ابھی جاتے ہیں ابھی لکھوا کے. میں نے کہا غلط بات ہے انتظار اس عقیدے کا آج فیصلہ ہونے کا دن ہے.
لکا جی رسا بنی تو سورت یاسین تو نہیں نہ پڑھنا پھر جی تریاں تو طریقہ سمجھ لکا لے رسے نہ چھکی کے ہے نہیں لکھو رسا کھولی تو سورت یاسین پڑھنی ہے انہاں پتروں میں شنا فاطمی پتراں ہے جی یا کٹی مرسد یا پار چرس اگے جات نہیں میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا درد ہے یار کوئی مثال تھی صدر مخالف سیکٹری مخالف نائب صدر مخالف جتنے عہدے دار سارے مخالف پوری کمیٹی پوری مخالف میں کہا نس جاؤ اس سامنے اعتراضی نہیں خبردار ہے مار سائیں پولے کوئی گل ہوئی ہے کچھ اٹھا رہا پیا ہیں وہ انہیں کی ڈالا سڑکا پر لگن مطلب مارا کوئی دے میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در دا مرید کو تا کیوں اخواما وہ ایڈے وقت وردا اور جس دروازے پر سلطان الہند غریب نواز کھڑا ہے جس دروازے پر شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری کھڑا ہے جس دروازے پر شیخ شہاب الدین سہروردی کھڑا ہے جس دروازے پر قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی خلوتی شتاریہ قادریہ نشائیہ قادریہ مقیم شاہیہ قادریہ جیلانیہ قادریہ وارثیہ پوری دنیا کے اولیاء اللہ جس دروازے کے سامنے اتنے اونچے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے مانگنے والا لوگوں کی جا کے بھیک مانگو اور میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در آئے سرکار بغداد کا فیضان کے میاں صاحب پڑھاتے ہیں کہ دین اینڈ دی وہی کھڑے کھڑے وہ منزل پارو کوئی عبادت نہیں کی کوئی ریاست نہیں کی تو سرکار بغداد کی بارگاہ کو للکارا کہ میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در 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 مریل کتا کیوں اقواما ایڈے وقت اب بات سمجھنے میں آنے لگی کہ جس طرح وہ کرامت کو انہیرٹ کرتا ہے نبی کے پاس معجزے کے طور پر ہوتی ہے اس کے پاس کرامت کے طور پر ہوتی ہے اور پتہ معجزہ کس کا ورثہ ہے رب کریم کی ذات اولاد سے پاک ہے لیکن اس کی ریپرزنٹیشن کے طور پر پروردگار کی قدرت کو انہیرٹ کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام خدا کے پاس وہ پاور اپنی شان کے ساتھ ہوتی ہے ازلیت ابدیت اور ذاتیت کے عنوان سے یعنی خدا کے اندر مردے کو زندہ کرنے کی جو طاقت ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گی اس کی اپنی یا کسی کی دی ہوئی نہیں اب کس طرح ثابت ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رہا وہ طریقہ یعنی نبی کا معجزہ خدا کی قدرت کی دلیل ہوتا ہے اسی طرح ولی کی کرامت نبی کے معجزے کی دلیل ہوتی ہے تو جس طرح نبی اپنے تقدس میں متصف بصفات اللہ اور متخلق باخلاق اللہ اللہ کی عادتوں کا رنگ اللہ کے وصفوں کا رنگ اللہ کے فعلوں کا رنگ نبی میں پایا جاتا ہے تو جتنا وہ اس کے ریفلیکشن کو قبول کرے اتنا ہی ایکسٹینسو ہوتا ہے اتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے جتنے اوصاف باری تعالیٰ کا زیادہ ریفلیکشن نبی میں پایا جائے اتنا بڑے پائے کا نبی تو ان کو کہتے ہیں مظہر ریپریزنٹیٹیو مظہر سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں ایک جاتے ہیں نام مظہر رکھے نہیں ایسا تساں انہوں نے شو کیس جے کہ تساں پوری دکانہ جیسے ماڈل باہر لائے ہونے نا بھائی جے کہتے تساں کہ ایک الماری چنگی لگنی تو پھر اندر آگے چھوتے تو جے بارو تساں کی اتنا چنگی لگا تو اندر بات چھو اس نا نام مظہر سمجھو اب اسی مثال پر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے شو کیسوں کے ذریعے سے بتلایا کہ میری بارگاہ میں سودے جو ہیں وہ اس رنگت کے ہاں جس کو میرا نبی پسند آ جائے وہ میری بارگاہ میں آئے جس کو میرا نبی پسند نہ آئے وہ میری بارگاہ میں نہ آئے تو جو بڑا سٹور ہے وہ نبی کا ہے اس سے جو آگے چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں وہ ولیوں کے ہیں اب ہر ولی اتنے ہی وسیع پیمانے کا ولی ہوگا جتنے بڑے سٹور کا وہ گاہک ہوگا اب چونکہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری کائنات کی خوبیاں جو مخلوق میں ہو سکتی ہیں وہ ساری مخلوق کے پاس گئی ہی حضور کی معرفت ہے واللہ موتی و انما انا قاسم دیتا رب ہے پر تقسیم میں کرتا ہوں دین مولا کی ہے تقسیم میری ہے سارے نبیوں اور ساری مخلوق کے پاس جتنے اوصاف گئے وہ میری معرفت گئے اب ظاہر ہے باقیوں کو اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ملا سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی جس طرح آپ دیکھیں سمندر تو بہت بڑا ہے لیکن آپ اگر پیالہ لے کے سمندر میں ڈبوئیں تو نکالیں تو پانی کتنا نکلے گا پیالے بھر
اگر گھڑا ڈبو کے نکالے تو ہے تو سمندر تو بڑا ہے، لیکن آپ نے جب نکالا تو کتنا نکلے گا؟ جتنا آپ کا برتن ہے۔ فیضان باری تعالیٰ تو بڑا ہے، لیکن جس نبی کا جتنا برتن تھا اتنا ملا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن کو ایسا پایا، کہا کہ میرے وعدت کے سمندر میں اگر کوئی ڈبویا جائے تو عدم لازم آتا ہے پیارے، میرا اور تیرا رشتہ رہے گا اور تیرا ساری مخلوق کا رشتہ رہے گا، تو مجھ سے لے اور کائنات میں تو بانٹ۔ اب جس طرح نبیوں پر وہ فیضان گیا، اسی طرح امت محمدیہ کے ولیوں پر گیا ہے۔ جس طرح خدا کے مظہروں میں باقی کوئی ایک جلال کا مظہر ہے، کوئی جمال کا مظہر ہے، کوئی حسن کا مظہر ہے، کوئی قدرت کا مظہر ہے، کوئی رحمت کا مظہر ہے، مگر سرکار پروردگار کے مظہر اتم ہیں۔ خدا کی زیادہ سے زیادہ صفات کا ریفلیکشن اور انعکاس جو مخلوق میں پایا جا سکتا ہے وہ سرکار میں ہے۔ اب سرکار کے جتنے امتی ولی ہیں، ہر ایک نے سرکار کے سمندر میں اپنا اپنا پیالہ ڈبویا، جس کی جتنی کیپیسٹی تھی اتنا فیضان ملا۔ اس میں سرکار بغداد کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح نبیوں کے فیضان میں سب سے اونچا فیضان محبوب کبریا کا ہے، ولیوں کے فیضانوں میں سب سے اونچا فیضان جناب والی بغداد شہنشاہ جیلان کا ہے۔ وہ نبیوں پر فیضان تقسیم کرنے والے، یہ ولیوں پر فیضان تقسیم کرنے والے، کیونکہ ان کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ تقسیم فیضان۔ تو تقسیم فیضان کا جو ورثہ تھا وہ والی بغداد کو ملا، کہ میرا نبی نبیوں پر فیض بانٹتا تھا اور میں ولی ہوں، اپنے نبی کے سنت کے مطابق میں ولیوں میں فیضان تقسیم کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں تم صرف مردے زندہ کرو، سلیمان علیہ السلام کے امتیوں تم صرف تخت اڑاؤ، لیکن میرا نبی کوئی ایسا وصف ہے نہیں جو مخلوق کو ملا ہو پر میرے محبوب کو نہ ملا ہو۔ پھر میرے محبوب میں کوئی ایسا وصف پایا نہیں گیا جو ورثے میں مجھے نہ ملا ہو۔ خون کا ورثہ مجھے ملا ہے، نسب کا ورثہ مجھے ملا ہے، ظاہر صورت کا ورثہ مجھے ملا ہے، باطنی حقائق کا ورثہ، علم کا ورثہ، ظاہر کا ورثہ، باطن کا، صورت کا، سیرت کا، اخلاق کا، حقیقت کا، مجاز کا، ہر پہلو میں حضور کا ورثہ پایا ہے۔ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے امتی صرف مردے زندہ کرتے کیونکہ ان کا نبی صرف مردے زندہ کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے امتی صرف تخت اڑاتے کیونکہ ان کا نبی صرف تخت اڑاتا ہے، میرا نبی ہر کمال کا موصوف ہے، اس لیے میں ہر کمال سے موصوف ہوں۔ تو مجھے یہ کہنا بالکل آسان ہو گیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، تو سب تگڑی آئیے، میں بڑھا ہوئی ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد مصطفیٰ در انبیاء۔ کیوں بھائی اپنے کنکلوژن پہ پہنچا ہی نہیں ہے؟ ہاں، اس طرح سمجھو کہ والی بغداد صفِ اولیاء میں اسی طرح ہیں جس طرح صفِ انبیاء میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے، مدرسے کے معاونین اور بانیان کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سچے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کے غیرت مند سپاہیوں میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ نحن آل بیت لا یقاس بنا احد، ہم آل بیت جو ہیں ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے اسکول میں بیٹھا ہوتا تھا، لوگ مجھ سے سوال کرنے کے لیے وہاں آتے تھے تو میں ان کے جوابات دیا کرتا تھا۔